میرٹ 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 وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کرسی سنبھالنے کے بعد جو لفظ سب سے زیادہ استعمال کیا وہ شاید میرٹ ہے، اور اس نام نہاد میرٹ کی تکرار صرف وہی نہیں، ہمیں ان کے ہم نوا صحافیوں کے علاوہ معروف اینکر پرسن منیب فاروق سمیت دیگر قائدین اور لوگ بھی کرتے دکھائی دیے۔ مریم صاحبہ تو اپنے میرٹ پر اتنی پکی ہیں کہ کئی بار حلفاً بھی کہہ چکی ہیں کہ میں نے میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور شاید ان کے پاس ان کی کارگزاریوں کی جو فائل ہو اس میں وہ اس معاملے میں بالکل صاف اور بے گناہ بھی ہوں، لیکن کم از کم میرے شواہد ثبوت اور تحقیق اس کے برعکس منظرنامہ دکھا رہے ہیں۔ اور جو خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی اس کے بعد پاکستان میں میرٹ کے جنازے پر انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھیں گے۔ یوں بھی جس طرح ہم نے پاکستان میں تیسرے نمبر کے جج صاحب کو چیف جسٹس بنتے دیکھا، اس کے بعد اس نظام سے میرٹ نامی کسی شے کی امید رکھنا ہی دیوانے کا خواب ہے کہ یہاں میرٹ کا راستہ روکنے کے لیے پارلیمنٹیرین تک مرغیوں کے چوزوں کی طرح اچک لیے جاتے ہیں، اور پھر ماضی کے فیصلے ہوں یا آئینی ترمیمیں، سب چھو منتر کا کھیل بن کر رہ جاتا ہے۔ تو جناب اب ذرا تمہید سے آگے بڑھ کر اس خبر کی جانب چلتے ہیں جو چیخ چیخ کر مریم نواز صاحبہ کے میرٹ کے دعوے کی دجیاں اڑا رہی ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ ہے پنجاب کی ہیلتھ یونیورسٹیز میں وی سی کی تقرری کا، جہاں میرٹ صرف پامال نہیں ہوا بلکہ اس کا جنازہ نکالا گیا، اور نمبر ایسے بدلے گئے کہ نمبر کا ہیر بیر دیکھ کر خود نمبر بھی چکرا گئے۔ اس میرٹ کے ہولوکاسٹ میں سب سے بڑے متاثر ہیں جناب ڈاکٹر اسد اسلم، جو نہ صرف پاکستان کے ممتاز ترین اور چوٹی کے آئی اسپیشلسٹ ہیں بلکہ ان کی لیاقت اور قابلیت کی وجہ سے ہی انہیں ملک میں آئی گارڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی اسد اسلم صاحب ہیں جنہوں نے کرونا کے دوران بھی بے مثال کارکردگی دکھائی اور کرونا کے انتظامات کے حوالے سے پنجاب میں آپریشنز کو نہ صرف ہیڈ کیا بلکہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے ایک مشیر اور دماغ کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ تو جناب پنجاب میں صحت کے لیے کام کرنے والی یونیورسٹیز میں ان کے وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے ایک میرٹ لسٹ بنی۔ اسد اسلم صاحب کا میرٹ میں جو یہ میرٹ لسٹ بنائی گئی، اس میں پہلا نمبر تھا، جبکہ مریم نواز صاحبہ کو کمیٹی کی جانب سے بھیجی گئی سمری میں بھی انہیں ہر لحاظ سے موزوں ترین امیدوار قرار دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ اس میرٹ پر پورا نہیں اترتے تھے جو میاں صاحب یا ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو متاثر کر سکے، لہٰذا انہیں نظر انداز کر کے میرٹ پر 5ویں نمبر پر موجود ایاز محمود صاحب کو کنگ ایڈورڈ، جبکہ 8ویں نمبر پر موجود احسن وحید راٹھور صاحب کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا وائس چانسلر لگا دیا گیا۔ اب ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ ڈاکٹر اسد اسلم کی جگہ لینے والے 2 وی سی صاحبان کی قابلیت اور میرٹ کیا ہے۔ پہلے آتے ہیں جی کنگ ایڈورڈ کے وی سی صاحب جناب محمود، جن کا کل میرٹ یہ ہے کہ انہوں نے قید کے دوران طبی معائنے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گرا کر ان کی گڈ بک میں اپنے نمبر بڑھائے، اور میاں صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی خدمت کا بدلہ ضرور دیں گے، لہٰذا یہ وعدہ کنگ ایڈورڈ کی وائس چانسلری ان کی جولی میں ڈال کر پورا کیا گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ اس تقرری سے ڈاکٹر اسد اسلم جیسے قابل ڈاکٹر کا حق مارا جا رہا ہے یا نہیں۔ اب آئیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وی سی جناب احسن وحید راٹھور کی جانب، جو 8ویں نمبر پر ہونے کے باوجود اڑتے اڑاتے اس پوسٹ تک اس لیے آئے کہ وہ اپنے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ رشتہ داری کا میرٹ لائے تھے، جس پر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اسد اسلم تو ہرگز پورے نہیں اترتے تھے۔ ڈاکٹر اسد اسلم تو ایک بہترین آئی اسپیشلسٹ تھے، بہترین منتظم تھے، کرونا کے انتظامات کے ہیرو تھے، اور سب سے بڑا جرم یہ کہ میرٹ پر پہلے نمبر پر آتے تھے۔ اب ایسے آدمی کا اس شخص سے کیا مقابلہ جو میاں صاحب کے پلیٹلیٹس نیچے سے لا کر انہیں لندن یاترا کا پروانہ جاری کروائے یا میاں صاحب کا قریبی رشتہ دار ہو۔ اب کیا ہم یہی سمجھیں کہ اسد اسلم کا نمبر 1 ہونا ان کا قصور ہے، یا کرونا میں خدمات دینا اور عمران خان کی گڈ بک میں آنا ان کا جرم ہے، یا منصور علی شاہ کی طرح میرٹ میں پہلے نمبر پر ہونا ہی پاکستان میں بذات خود ڈسکوالیفیکیشن کا معیار ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا کہ یار میرٹ میں پہلے نمبر پر آنے والے شخص کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور اس زیادتی پر ظاہر ہے عدالت تو ریلیف ضرور دے گی،
تو جناب سنیے، اس ساری صورتحال کے خلاف ڈاکٹر اسد صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر رکھی ہے اور درخواست سماعت کے لیے لسٹ میں آتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے۔ گزشتہ 2 برس میں آج تک ان کی ریٹ کی سنوائی تک نہیں ہو سکی اور حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک اور ریٹ دائر صرف اس لیے کروائی کہ کم از کم ان کی پینڈنگ ریٹ ہی سن لی جائے، لیکن سنوائی پھر نہ ہوئی۔ اب ہونا تو وہی ہے جو عزت مآب محترمہ چیف منسٹر صاحبہ چاہیں گی، لیکن ہم اتنی عرضی ضرور کر سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ یا تو آپ میرٹ کا نام لے کر ہمارے دلوں پر چھریاں نہ چلایا کیجئے، یا کم از کم ایک بار قوم کو بتا دیجئے کہ آپ کی ڈکشنری میں اس لفظ کا مطلب ہے کیا، اس پر پورا اترنے کے لیے کیا اہلیت اور قابلیت ہونی چاہیے۔ مریم صاحبہ اگر ہماری نہیں مانتی تو کم از کم اپنے ممنون سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آخری کیس میں ان کا ریمارکس کا لحاظ کر لیجئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جامعات کے اندر میرٹ کا مطلب ہمیشہ نمبر 1 ہی رہے گا۔ اب شاید جاتے جاتے انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد نمبر 1 کو 0 اور نمبر 3 کو نمبر 1 سمجھا جائے گا۔